الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، فرمایا جو ایمان والے لوگ ہیں اللہ سے محبت میں اشد ہوتے ہیں۔ اشد قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے اہل ایمان کی صفات کو بیان کیا ہے۔ وہ تہجد پڑھتے ہیں، وہ نمازیں قائم کرتے ہیں، وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ رشتہ داری جوڑتے ہیں۔ جگہ جگہ اللہ نے اہل ایمان کی علامتوں کو اور صفات کو بیان کیا ہے۔ انہی علامت میں سے اللہ نے ایک علامت یہ بھی بیان کی ہے کہ ایمان والے اللہ سے محبت میں اشد ہوتے ہیں۔ اشد ایک لفظ ہے شدید اور ایک ہے اشد۔ شدید کا معنی بہت زیادہ، یعنی اگر یہ آیت یوں ہوتی کہ ایمان والوں کی علامت ہے کہ وہ اللہ سے محبت میں شدید ہوتے ہیں، یعنی بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، تو معاملہ آسان تھا، کیونکہ ہر مسلمان اللہ سے محبت بولیں بھائی کرتا ہے، تو یہ کوئی اتنی بڑی آزمائش نہیں تھی۔ اس لیے اللہ نے یہ علامت نہیں بیان کی کہ ایمان والے اللہ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اگر یہ ہوتا تو ہم کہتے ہیں اللہ ہم تجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کتنی؟ کہتے ہیں اللہ دیکھ ہم پورے رمضان کے روزے رکھے ہم نے تیرے لیے۔ تھوڑی محبت ہو تو 1 مہینہ روزے بولیں بھائی نہیں رکھے جاتے۔ 20 منٹ کی بات ہے تو اب آپ کو بولنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا، تاکہ تھوڑے ٹائم میں سبق اچھی طرح یاد ہو جائے۔ ویسے تو 1 گھنٹے میں بھی بولنا پڑتا ہے، لیکن بہرحال تو اللہ نے کیا کہا، ایمان والے محبت میں شدید۔ اگر معاملہ صرف اتنا ہوتا تو ہم کہتے اللہ ہم تجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اگر بہت زیادہ نہ ہوتی تو اللہ کی خاطر 1 مہینہ روزہ رکھنا آسان ہے؟ یعنی اس ایسی ذات کی خاطر جس سے محبت نہ ہو اتنی بڑی قربانی دے سکتا ہے انسان؟ کون رکھتا ہے بھائی 1 مہینہ روزے بھوکا پیاسا، لمبی لمبی تراویحاں؟ تو بہت زیادہ تو سب کو ہے، لیکن اللہ نے کیا کہا، بہت زیادہ نہیں، دوسروں سے زیادہ۔ اشد یہ کمپیریٹیو ڈگری ہے، ہوتا ہے نا، ایک گڈ ہوتا ہے، ایک بیٹر ہے اور ایک بیسٹ ہے۔ گڈ کا معنی اچھا، بیسٹ کا معنی بہت اچھا، بیٹر کا معنی بولے نا بھائی سب سے اچھا نہیں۔ تو بیٹر کا معنی کیا؟ دوسرے سے ہی از بیٹر دین فلاں، ٹھیک ہے نا، وہ فلاں سے کیا ہے؟ بہتر ہے۔ تو اشد جو ہے نا، اشددو، یہ کمپیئر کیا جا رہا ہے دوسری مخلوق سے کہ ایمان والوں کے دل میں اللہ کی محبت دوسروں سے زیادہ ہوتی ہے۔ یہ بھی نہیں کہا کہ ایمان والوں کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے دوسروں کی نہیں ہوتی۔ دیکھیں اگر اللہ یوں کہہ دیتے کہ ایمان والوں کے دل میں اللہ کی محبت بہت زیادہ ہوتی ہے تو ہم سب ایمان والوں میں داخل ہوتے اور کامل ایمان والوں میں اور جنتی ہوتے، کیونکہ ہم سب بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہا۔ اور اگر اللہ یوں کہہ دیتے کہ ایمان والوں کے دل میں صرف اللہ کی محبت ہوتی ہے تو ہم سارے جہنمی ہو جاتے، کیونکہ ہمیں تو بھائی بیوی سے بھی ہے، بچوں سے بھی ہے، والدین سے بھی ہے، گاڑی سے بھی ہے، کیا خیال ہے، تھوڑی تھوڑی مولوی صاحب سے بھی ہے، اور کچھ علماء سے بھی ہے، اپنی دکانوں سے بھی ہے نا، اولاد سے محبت ہے تبھی تو ان کے حقوق ادا کرتے ہیں۔ تو اگر اللہ یوں کہہ دیتے کہ سب سے زیادہ یعنی صرف اللہ سے محبت کرتے ہیں باقی کسی سے نہیں، تو بھی معاملہ خراب ہو جاتا۔ قرآن کی بلاغت دیکھیے، قرآن نے کہا کہ ایمان والے اللہ سے محبت کرتے ہیں دوسروں سے زیادہ، اس سے پتہ چلا دوسروں سے بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ کی محبت کا گراف دوسروں کی محبت سے تھوڑا سا اونچا رہتا ہے، لیول تھوڑا سا بڑھا کے رکھنا ہے بس۔ اللہ کو بہت زیادہ محبت نہیں چاہیے،
اللہ کو اتنی چاہیے کہ جتنے تم بیوی سے کرتے ہو نا اس سے تھوڑی سی زیادہ اللہ سے کر لو. جتنی تم دکان سے محبت کرتے ہو اس سے تھوڑی سی زیادہ. تھوڑی سی کا لفظ کیوں بڑھا رہا ہوں میں؟ اس لیے کہ کمپیئر کرنے کے لیے نا, کمپیئر تھوڑا سا بھی زیادہ ہونا تو بیٹر کا لفظ اس پہ صادق آ جاتا ہے. بھائی جب ہم کہتے ہیں زید از بیٹر دین عمر, تو زید اگر معمولی سا بھی بہتر ہو تو بیٹر کا لفظ صحیح ہو جائے گا نا. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ایمان والوں کے دل میں اللہ کی محبت دوسروں سے زیادہ, تو زیادہ تھوڑی سی بھی ہوگی تو زیادہ کہلائے گی نا. یہ اللہ نے کیوں کہا کہ تھوڑی سی زیادہ ہونی چاہیے؟ اس لیے کہا کہ اللہ کی اطاعت میں رکاوٹ جو چیز بنتی ہے وہ ہماری محبوب چیزیں بنتی ہیں. تو اگر اللہ کی محبت ان محبوب چیزوں سے تھوڑی سی زیادہ ہو تو وہ محبوب چیزیں اللہ کی اطاعت میں رکاوٹ نہیں بنیں گی, اور ان محبوب چیزوں کا حق بھی ادا ہو جائے گا. اس کی ایک مثال دیتا ہوں. دیکھو آپ کے دو دوست تھے, آپ نے دعویٰ کیا کہ مجھے دونوں سے بہت زیادہ محبت ہے, بہت زیادہ, بے پناہ. ایک دوست سے آپ نے کہا کہ یار میں تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں, بس پوچھو نہیں. دوسرے سے بھی آپ نے یہی کہا یار میں تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں, اور سچ کہہ رہے ہیں, جھوٹ بھی نہیں کہہ رہے آپ, واقعی بہت زیادہ محبت ہے. اب دونوں دوست کو خیال آیا کہ ہم آزماتے ہیں اس کو کہ یہ ہم مجھ سے بھی محبت تم سے بھی محبت, تو دونوں میں سے کس سے زیادہ محبت کرتا ہے, کس کی محبت کا گراف دوسرے سے تھوڑا سا اونچا ہے. تو آپ مجھے بتائیں یہ ناپنے کے لیے جو تھرمامیٹر ہے وہ کیا ہے, کیسے پتہ چلے گا؟ اگر وہ ایک دوست ایک کے ذمے کام لگاتا ہے کہ آپ یہ کام کر لیں تو میں اس سے اندازہ لگاؤں گا کہ آپ کے دل میں میری محبت ہے یا نہیں, تو آپ کر لیتے ہیں وہ کام. لیکن جب یہ دیکھنا ہو کہ کس کی زیادہ اور کس کی کم, تو دونوں کو مقابلے پہ آنا پڑے گا. ایسا کام لگانا پڑے گا کہ ایک کا کام اگر آپ کرتے ہیں تو دوسرا ناراض ہوتا ہے, دوسرے کا کرتے ہیں تو یہ ناراض ہوتا ہے. اس سے پتہ چلے گا کہ آپ کے دل میں کس کی محبت کا گراف دوسرے سے تھوڑا سا بولی کریں نا بھائی اونچا ہے. اب اس کے لیے دونوں نے آزمایا. ایک دوست نے کہا کہ بھائی اتوار والے دن, سنڈے والے دن آپ نے 1 بجے لنچ میرے ساتھ کرنا ہے, اور اس میں آپ کے پاس نو کا آپشن نہیں. اگر آپ مجھ سے محبت کرتے ہو تو آپ کو دوپہر کھانا کس کے ساتھ کھانا ہے؟ سنڈے والے دن میرے ساتھ. آپ نے کہا چونکہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے لہذا میں کھاؤں گا. ٹھیک ہے, آپ نے ٹائم دیا. دوسرا دوست آیا, اس نے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ آپ کو مجھ سے محبت ہے یا نہیں؟ آپ نے کہا بہت ہے. تھوڑی ہے, زیادہ نہیں, بہت زیادہ ہے. تو سنڈے والے دن 1 بجے لنچ آپ نے میرے ساتھ کرنا ہے. آپ نے کہا ٹھیک ہے, لیکن اگلا سنڈے, یہ والا نہیں. اس نے کہا نہیں, یہی والا سنڈے ہوگا. اب چونکہ دونوں سے محبت ہے نا, ناراض نہیں کرنا چاہتے دونوں کو, تو آپ کمپرومائز کی کوشش کریں گے کہ چلو اسی سنڈے کو, لیکن پھر لنچ نہیں بلکہ ڈنر. اب دونوں تو چونکہ ٹھان کے بیٹھے ہوئے ہیں نا. دوسرے نے کہا نا یہی سنڈے, اور ٹائم بھی ٹھیک 1 بجے, ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گا ہمیشہ کے لیے. آپ نے کہا چلو یہ تو ڈھیٹ ہل نہیں رہا, جا کے پہلے والے کو سمجھاتے ہیں, کیونکہ محبت دونوں سے, ناراض نہیں کرنا چاہتے. پہلے والے کے پاس گئے, ان سے آپ نے کہا یار وہ اصل میں ایک کام پڑ گیا ہے, سنڈے والے دن 1 بجے آپ کو میں نے لنچ کا کہا تھا, ایک کام پڑ گیا, اگر آپ ڈنر کر لیں. وہ تو پہلے سے ٹھان کے بیٹھا ہوا ہے نا. اس نے کہا نہیں ڈنر نہیں چلے گا, دوپہر. چلو ٹھیک ہے اگلے سنڈے آ جاؤں گا. نا یہی والا سنڈے. چلو پھر ایسا کرتے ہیں کہ 2 بجے کر لو. آپ نے کہا ڈبل کھا لیں گے, پیٹ کا علاج ہو جائے گا, مگر یہ دوستی روٹھ گئی تو یہ اس کا
حل نہیں ہے میرے پاس. اس نے کہا نا 1 بجے ہی آنا پڑے گا. جلدی سے بات کو سمیٹ رہا ہوں. اب آپ کو یہ غور کرنا پڑے گا کہ بھائی دونوں میں سے ایک تو بہر صورت ناراض ہوگا. کس کی ویلیو زیادہ ہے اس کو منا لو، اور جس کی تھوڑی سی بھی کم ہے اس کو ناراض ہونے دو. یہاں آپ جس دوست کی دعوت کو قبول کریں گے تو یہ اس کی علامت ہے کہ 0.0001% اس کی محبت کا گراف دوسرے سے تھوڑا سا اونچا ہے. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو اپنے دین کا خلاصہ بیان کیا ہے، اہل جہنم کی علامت بیان کی ہے، آثر الحیات الدنیا. فرمائے جس نے اپنی خواہشات، ناجائز خواہشات کو پورا کیا اور دنیا کو ترجیح دی. ترجیح کا کیا مطلب؟ جہاں دنیا اور آخرت میں ٹکراؤ نہیں ہو رہا وہاں آپ دنیا کے پیچھے چلیں. دنیا سے بھی محبت ہے، نہیں ہوگی تو کیسے معاش چلے گا، کیسے ضرورتیں پوری ہوں گی؟ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا پیسے سے بالکل محبت نہیں ہے، غلط بولتے ہیں. سب کو ہوتی ہے کہ پیسے سے انسان کی ساری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں. پیسے کی محبت کو اللہ کی محبت پہ غالب نہیں ہونے دینا. تو بہت سارے مواقع ایسے ہیں جہاں دنیا بھی مل رہی ہے اور آخرت بھی مل رہی ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں اس کی. دیکھیے جب ہم رمضان میں افطاری کے لیے بیٹھتے ہیں تو دل بھی چاہ رہا ہوتا ہے پکوڑے کھانے کا، کیا خیال ہے؟ لیکن اس کھانے سے اللہ ناراض بھی نہیں ہو رہا بلکہ اور زیادہ خوش ہو رہا ہے. تو یہاں دنیا اور آخرت میں ٹکراؤ بولے بھائی نہیں ہو رہا. کسی نوجوان آدمی کا جب نکاح ہوتا ہے تو دل بھی چاہ رہا ہوتا ہے، اس نے گھنٹے سیکنڈ تک گنے ہوئے ہوتے ہیں. کبھی کوئی بھولتا نہیں ہے کہ میری شادی کی تاریخ کیا تھی، اوہو میں تو بھول گیا آج مجھے دولہا بننا تھا. کتنا خوش ہوتا ہے. اور اس سے اللہ بھی کیا ہوتے ہیں؟ پیغمبروں کی سنت ہے. گھر میں بیوی بچوں سے محبت کرنا، ان کے حقوق ادا کرنا، ان کو جائز تفریحات میں لے کے نکلنا دل بھی چاہتا ہے نیک لوگوں کا، شریف لوگوں کا، اور اللہ بھی اس سے کیا ہوتے ہیں؟ خوش ہوتے ہیں. یہاں دنیا اور آخرت ٹکرا نہیں رہی ہے. یہ ایسے ہے جیسے پہلے دوست نے کہا کہ میرے ہاں 1 بجے کھانا اور دوسرے نے کہا میرے ہاں ڈنر. دونوں خوش ہو رہے ہیں. لیکن کئی مقامات ایسے ہماری زندگی میں آتے ہیں جہاں اللہ کو ترجیح دیں تو دنیا ہاتھ سے جاتی ہے. ایسے موقع پہ قرآن کہتا ہے جس نے دنیا کو ترجیح دی یہ اس کی علامت ہے کہ اس کی محبت میں دنیا کا گراف اللہ کی محبت سے تھوڑا سا، جہنمی ہونے کے لیے گراف تھوڑا سا زیادہ ہونا کافی ہے. بہت زیادہ ہوگا تو اور زیادہ ناکام، لیکن ناکامی کے لیے تھوڑا سا بھی زیادہ ہونا کافی، اور کامیاب ہونے کے لیے اللہ کی محبت کا گراف تھوڑا سا زیادہ ہونا بھی کافی ہے. یہ کھیل ہے جو بلوغت سے لے کے موت تک ہمیں کھیلنا ہے، اور اسی پر جنت اور جہنم کا مدار ہے. انسان کو اپنے نفس سے بھی محبت ہے. ہر شخص کا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو خوش کروں. چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ تبھی اچھی اچھی خوراکیں کھاتے ہیں، اچھے اچھے کپڑے پہنتے ہیں، اچھی اچھی سواریاں رکھتے ہیں. بعض مرتبہ اللہ آپ کو اپنے نفس کو خوش کرنے کی اجازت نہیں دے رہے ہوتے. کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، فرمایا پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور عمل اچھا کرو. پاکیزہ چیزیں کھا کے تو نفس کو خوش کر سکتے ہو، ناپاک چیزیں کھا کے نفس کو خوش نہیں کر سکتے. ناپاک چیزیں کسے کہتے ہیں؟ ایک تو وہ جانور جو اللہ نے حرام کر دیے وہ ناپاک، اور بعض دفعہ حلال جانور بھی آپ کے لیے ناپاک ہوتے ہیں. میں اکثر ایک چٹکلا سناتا ہوں اپنے بیان میں کہ ایک صاحب نے مرغی چوری کی اور الٹی طرف سے ذبح کر دیا اس کو. کسی نے کہا کہ یہ تو حرام ہو گئی کیونکہ آپ نے کہاں سے ذبح کیا اس کو؟ تو اس نے کہا بھائی پہلے کون سی حلال کی تھی؟ ہے بھائی چوری کے پیسوں سے تھی نا، یہ چوری کی تھی میں نے. تو اب دیکھو چوری کی مرغی آپ 100 دفعہ اللہ اکبر پڑھیں، کسی مولوی صاحب سے ذبح کرائیں بہت احتیاط کے ساتھ، مگر وہ پاکیزہ چیز نہیں. آخری بات بتا کے اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں کیونکہ بہت تھوڑے وقت میں کوشش کر رہا ہوں سمیٹ دوں بات کو.
دیکھو میرے بھائی، جیسے چوری کی چیز اگر آپ اس سے حلال چیز بھی خریدیں تو وہ آپ کے لیے ناپاک مال ہوگی، تو آج ہمارے معاشرے میں ہم اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے بہت ساری جگہوں پہ اللہ کو ناراض کر رہے ہیں۔ چوری کرنا، حرام کمانا، یہ نفس کو خوش کرنے کا ایسا طریقہ ہے جس سے نفس خوش ہو جاتا ہے مگر اللہ تعالیٰ کیا ہو جاتے ہیں؟ ناراض۔ تو یہ مسجد سے جو چپل چوری چراتا ہے یا مرغی چور ہے، اس کے بارے میں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن جو بہنوں کی وراثت کھا کے بیٹھا ہوا ہے اس کو کوئی چور ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ عجیب بات ہے یا نہیں؟ چور کی دو قسمیں یاد کر لیں آپ بہت اچھی طرح سے، اگر یہ دو قسمیں یاد ہو گئی نا تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے سفر کا حاصل یعنی جو ہے نا مقصد حاصل ہو جائے گا۔ چور کی کتنی قسمیں؟ دو قسمیں، یاد رکھیں خوب اچھی طرح۔ ایک وہ چور ہوتا ہے جس کو لوگ چور کہتے ہیں اور اس میں پکڑے جانے کا بھی خطرہ ہوتا ہے، اور چوری بھی بہت حقیر نوعیت کی ہوتی ہے لیکن بدنامی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جیسے مسجد سے، جیسے ہوتا ہے نا، مثالیں بھی تو ہوتی ہیں نا، فار ایگزامپل مسجد سے چپل چوری کرنا، وہ چپل بکے گی کتنے کی؟ 20-25 روپے کی بھی نہیں بکے گی، بلکہ بکے گی نہیں، وہ ممکن ہے کوئی چور ہی اس سے چوری ہی کرے گا، اس سے خریدے گا بھی نہیں۔ لیکن یہ چور پکڑا جائے تو ساری زندگی کے لیے اس پہ ایک دھبا لگ جائے گا، لوگ کیا کہیں گے؟ جوتا چور۔ کوئی اس کو رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوئے، تو چپل چوری کرتے پکڑا گیا، پٹے گا بھی اگر پکڑا گیا تسلی کے ساتھ، عزت خراب، اپنی نگاہوں میں خود وہ چور گر جائے گا۔ لیکن ایک چور وہ ہوتا ہے جو اس سے زیادہ بڑی چوری کرتا ہے، اس کے جرم کی نوعیت اس سے کئی گنا زیادہ، مگر نہ تو اس پہ چوری کا لیبل لگتا ہے، وہ اسی طرح 3 پیس سوٹ میں ٹائی میں بڑے آرام سے آفس جا رہا ہے، لوگ اس سے سر کر کے ملاقات کرتے ہیں، کہیں نکاح کا پیغام بھیجے گا، 10 رشتے اس کے لیے تیار ہوں گے، اور نہ پٹے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ وہ چور ہوتا ہے جو وراثت کا مال، بولے بھائی، ابا کے انتقال کو 20 سال ہو گئے مگر بڑا وراثت پہ قبضہ کر کے بیٹھ گیا ہے، پورے کاروبار ایک آدمی کے ہاتھ میں ہے، اپنی مرضی سے جس بھائی کو جتنا دیتا ہے، جس بہن کو جتنا دیا نہیں دیا، اس کی چلے گی، کسی اور کی گھر میں نہیں چلتی۔ اگر بڑے بھائی کو، میرے بھائی، یہ اختیارات ہوتے کہ وہ سارے کاروبار کا تنہا مالک بن جائے تو اللہ کو اتنا لمبا چوڑا رکوع نازل کرنے کی قرآن میں کیا ضرورت تھی؟ للذکر مثل حظ الانثیین یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں وصیت کر رہا ہے وراثت کے بارے میں، للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلثا ما ترک، 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیاں ہوں تو 2/3 ملے گا، وإن کانت واحدۃ، ایک بیٹی ہو تو آدھی وراثت ملے گی، ولکم نصف ما ترک ازواجکم ان لم یکن لہن ولد، تمہاری بیوی کا انتقال ہو جائے تو 1 آدھا تمہیں ملے گا، اگر اولاد نہیں ہے، اولاد ہے تو 1/4 ملے گا، تم مر جاؤ تو اس کو اتنا ملے گا، تمہارے اولاد ہے تو اس کو اتنا ملے گا، وإن کان رجل یورث کلالۃ او امرأۃ وله اخ او اخت، اگر کوئی شخص مر گیا، نہ باپ ہے نہ اولاد ہے، تو پھر اس کے بہن بھائیوں کو اتنا ملے گا۔ تو اگر ایسا ہوتا ہے کہ ابا کے مرنے کے بعد سارا کاروبار بڑے بھائی نے چلانا ہے اور ساری وراثت پہ اس نے قبضہ کرنا ہے، تو ان آیتوں کے نازل ہونے کا پھر مطلب کیا ہے؟ اس کا تو کوئی لاجک ہی نہیں بنتی نا۔ یہ تو صرف مردوں پہ پڑھ کے پھونکنے کے لیے، بیماروں پہ پڑھ کے پھونکنے کے لیے آیتیں ہو گئی۔ تو پھونک مارنے کے لیے اللہ نے اتنا اپنے نبی کو آزمائشوں میں ڈالا اور طائف میں پتھر لگوائے صرف پھونکوں کے لیے۔ تو مالی معاملات میں چونکہ یہاں تاجر طبقہ زیادہ ہے، فیصل آباد تو مشہور ہے تاجروں کا شہر، تو اس لیے، اور تجارت میں اللہ نے ایک روایت میں آتا ہے کہ میری امت کے 10 حصوں میں سے 9 حصے روزی اللہ نے تجارت میں رکھی ہے۔ اسلام میں تجارت کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ میرا ایک بیان ہے باقاعدہ صرف اس پر کہ اسلام تجارت کو اپریشیٹ کرتا ہے، تاجروں کو اپریشیٹ کرتا ہے، تجارت کی طرف آؤ۔ ملازمت اسلام میں جائز ہے، پسندیدہ نہیں ہے، تجارت کو اہمیت دی ہے اسلام نے۔ لیکن تجارت کے ساتھ نبی نے کیا شرط لگائی؟ ایماندار تاجر قیامت کے دن صدیقین اور انبیاء کے ساتھ ہوگا۔ تو ایمانداری کسے کہتے ہیں؟
کہ آپ دوسرے کا مال کسی بھی طرح سے اپنے لیے حلال نہ سمجھیں، اور یاد رکھیں کسی اجنبی آدمی کا مال کھانا حرام، اپنے سگے رشتوں کا مال کھانا، بھائی کی وراثت کھانا، یہ اس سے زیادہ بڑا جرم ہے، کیونکہ اس میں قطع رحمی ہے، اور بہن کی وراثت کھانا اس سے بھی بڑا جرم ہے، کیونکہ اس پر الگ سے قرآن مجید میں آیات ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے ایمان والو تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم عورت کے مال کے زبردستی وارث بن جاؤ۔ لوگ یہ کہتے ہیں ہم نے معاف کرا لیا ہے۔ ایک صاحب آئے میرے پاس، 15 سال پرانا واقعہ ہے، کہ میری بہن کی وراثت تھوڑی سی بنتی تھی، وہ کچھ کیش رقم تھی، وہ معاف کر دی۔ میں نے کہا آپ وہ پیسے اس کے ہاتھ میں پکڑائیں۔ بہن سے بولے ایک دن تک اس پیسوں کو الٹ پلٹ کرو اپنے ہاتھ، نوٹوں کو گنو، دیکھو یوں 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 ہوا میں، تاکہ یقین آئے کہ یہ پلاسٹک کے نوٹ نہیں ہے بلکہ اصلی نوٹ۔ میں نے یوں ہلائے، وہ شیشے کے آگے کھڑی، وہ پیسے ہیں۔ اگلے دن اس سے بولے مجھے معاف کر کے واپس دے دو۔ دیندار تھے، اللہ کا خوف تھا، انہوں نے ایسا ہی کیا۔ کہہ رہے ہیں 24، وہ بہن جو بار بار کہہ رہی تھی میں نے معاف کیے میں نے معاف کیے، کہہ رہی ہوں 24 گھنٹے بعد میں گیا، میں نے کہا مجھے دے دو، اس نے کہا نہیں یہ میرے بچوں کے ہیں۔ تو معافی وہ ہوتی ہے جو کہاں سے ہو؟ دل سے۔ لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کا مال اس کی مکمل دل کی خوشی کے بغیر حلال نہیں ہے۔ تو بھائی مسلمان معاملی معاملات میں دنیا میں کرپٹ مشہور ہوتے جا رہے ہیں، بہت بڑا المیہ ہے، بہت بڑا انسان کے کیریکٹر کا، انسان کے کردار کا پتہ مالی لین دین سے چلتا ہے۔ آپ نے کسی کی پیمنٹ کرنی ہے، وقت سے پہلے اس کے گھر پہ جا کے بیل بجا کے کھڑے ہو جائیں کہ یار میں نے آپ سے پہلی تاریخ کا وعدہ کیا تھا، 12 بج چکے ہیں، پہلی تاریخ ہو گئی۔ بہت مشکل ہے بھائی، میں سمجھا نہیں پا رہا اپنی بات۔ یہ ہمارے معاشرے میں یہ صفت کیا ہو گئی ہے؟ مارکیٹ میں کپڑا بہت ہے، فیصل آباد کی مارکیٹوں میں، فیصل آباد کی مارکیٹوں میں فروٹ بہت ہے، ایمانداری آہستہ آہستہ شارٹ ہوتی جا رہی ہے۔ تو یہ دیکھو قرآن مجید نے اہل کتاب کی بھی تعریف کی ہے۔ قرآن نے کہا کہ بعض اہل کتاب یہود و نصارہ اچھے ہوتے ہیں، بعض برے ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے معیار کیا متعین کیا قرآن نے؟ فرمایا ان آتیتم احداہن قنطارا، فرمایا کہ ومن اہل الکتاب من ان تأمنہ بدینار لا یؤدیہ الیہ، ان اہل کتاب میں یہود و نصارہ میں بعض ایسے ہیں کہ 1 دینار اگر دے دیا نا واپس نہیں نکال سکتے، کسی کو قرضہ دے دیا تو واپس نہیں نکال سکتے، ایسے کرپٹ ہیں۔ اور ان میں بعض ایسے ہیں ان تأمنہ بقنطار یؤدی الیک، سونے کا پہاڑ بھی دے دو گے خود تمہیں واپس تمہارے گھر آ کے لوٹائیں گے۔ تو قرآن نے بھی اچھائی اور برائی کا جو کرائٹیریا بیان کیا ہے، مالی معاملات میں صفائی، چونکہ یہاں ہمارا نفس ہمیں اجازت نہیں دیتا، ہر آدمی کا دل چاہتا ہے پیسہ کماؤں گھسیٹ لوں وہاں سے بھی، کیونکہ جب کماؤں گا تو پھر اچھا گھر ہوگا، اچھی گاڑی ہوگی، بیوی بچے بھی مجھ سے خوش ہوں گے۔ یہ ایسی دوستی ہے نفس کے ساتھ جس دوستی سے اللہ کیا ہو رہا ہے؟ ناراض ہو رہا ہے۔ یہاں آپ کو کس کو ترجیح دینی پڑے گی بھائی؟ اللہ کو۔ جتنی وراثت بنتی ہے بہن کی دے دیں، کوئی بات نہیں، اگر آپ کچھ پیچھے آ جاتے ہیں، کم ہو جاتے ہیں، حلال تھوڑا ہو اس میں اللہ نے بہت برکت رکھی ہے، حرام زیادہ ہو لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرت الخبیث، اللہ فرماتے ہیں ناپاک اور پاک مال برابر نہیں ہو سکتا، اگرچہ تمہیں ناپاک دیکھنے میں بہت اچھا لگے، دیکھنے میں بڑا اچھا لگتا ہے وہ، لیکن فرمایا برابر نہیں ہو سکتا۔ تو بھئی یہ آزمائش ہے جو دن رات نظر کی حفاظت ہے، شراب کباب، نوجوان زنا کی طرف جا رہے ہیں، یہ ساری آزمائشیں ہیں جہاں اللہ ایک طرف آ جاتا ہے اور کہتا ہے دیکھو اب مجھے خوش کرتے ہو یا نفس کو خوش کرنا ہے تو کر لو، فإن الجحیم ہی المأویٰ، ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، اور اگر قربانی دینی ہے تو دے دو، فإن الجنۃ ہی المأویٰ، ٹھکانہ تمہارا جنت ہے جہاں تمہاری ہر خواہش اللہ تعالیٰ پوری کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں میں نے کہی ہیں اللہ مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔